بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آیا تھا. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے. وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے، جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا. حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضن، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبریت، یہ پورے عالم اسلام کو جو رونق ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. And the good news is ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیج پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں ہونا ہے، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن، یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائے گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. He is not the son of the soil. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر. یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے. بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا.
ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت، درجہ اول کی کتب۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل، یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے۔ حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی احادیث کی روح سے بھی قائل ہوں۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے، اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی، حزم النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو کاربن کاپی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ۔ یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ، 6 millions of them decimated، ختم کیے ہٹلر کے ہاتھوں۔ اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے، اور یہ آئے گی اربوں پر۔ آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا۔ پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام۔ ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں۔ وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا
کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے، بہت بڑی تباہی آنے والی۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مار دیتے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خیر سن۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world۔ آرمیگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی۔ اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ Hey travelers, welcome to this Point Air channel. 4 باتیں گنوائی میں نے، You are always healthy and happy. 5ویں بات ایک اور بھی ہے In this video, I'll give you a کہ full جب cinematic background 3rd ٹیمپل تعمیر ہو recommendation جائے that's perfect for تو your تھرون آف ڈیوڈ لا کر Don't وہاں پر forget رکھ to دیا press the جائے۔ red subscribe button and turn on the bell image. یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ۔ اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی،
اسی پر حضرت سلیمان کی تاجپوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاجپوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے۔ اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے۔ دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا، خاکم بدہن۔ جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے، اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔